بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مان ٹی وی پر خوش آمدید۔ حضرت آدم کے زمین پر قدم رکھتے ہی سے انسان کا حادثوں اور طوفانوں سے سامنا ہوتا رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک انسان آفات سے لڑتا ہوا تاریخ کے ادوار پھلانگ کر صدیوں کا سفر طے کرتا چلا آ رہا ہے۔ کچھ حادثے بہت ہی معمولی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے غیر معمولی ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کی ہیبت آج تک ہمارے تاریخی اوراق پر خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جن میں سونامی بھی ایک ایسی ہی آفت ہے۔ سونامی بہت بڑی لہروں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو سمندر کے نیچے یا اس کے قریب آنے والے زلزلوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اگر سونامی کی وجوہات کے بارے میں بات کی جائے تو آتش فشاں کا پھٹنا، لینڈ سلائیڈنگ اور زیر سمندر زلزلے سب سے اہم عنصر ہیں۔ سونامی کی لہریں اکثر پانی کی دیواروں کی طرح نظر آتی ہیں اور ساحل پر حملہ کرتی ہیں۔ ہر 5 سے 60 منٹ میں لہریں آتی ہیں۔ عموماً پہلی لہر بہت بڑی نہیں ہوتی اور پھر دوسری، تیسری، چوتھی یا اس کے بعد والی لہریں بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ زلزلے بھی اسی سمندری طوفان کا باعث بنتے ہیں۔ سونامی کا باعث بننے والا طاقتور زلزلہ ایک سمندری براعظمی پلیٹ یا کسی اور چھوٹی سمندری پلیٹ کے نیچے سے پھسل جانے سے آتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں ریکٹر اسکیل پر کم از کم 6.5 کی شدت پر زلزلہ سونامی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ لینڈ سلائیڈنگ سے بھی سمندری لہروں میں سونامی پیدا ہو سکتی ہے۔ ساحلی سمندر پر واقع چٹانیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سمندر میں گرنے سے پیدا ہونے والی لہریں بھی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ اکثر اوقات آتش فشاں پھٹنے سے بھی سمندری پانی میں ارتعاش پیدا ہونے سے تباہ کن سونامی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سونامی زمانہ قدیم سے ہی مختلف ادوار میں انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا چلا آ رہا ہے اور زمانہ قدیم سے لے کر آج تک جب بھی سونامی آیا ہزاروں انسانی زندگیوں کو پلک جھپکتے ہی لقمہ اجل بنا گیا۔ سب سے قدیم ریکارڈ شدہ سونامی 479 قبل مسیح میں آیا جس سے ایرانی فوج تباہ ہو گئی جو اس وقت یونان کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے ساحل پر موجود تھی۔ اور اگر ہم گزشتہ 100 برسوں کا موازنہ کریں تو اس دوران ساحلی آبادیوں کو 58 کے قریب سونامی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا اور 2,60,000 سے زائد انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ کسی بھی قدرتی آفت کے مقابلے میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ سونامی کی تباہیاں اور نقصانات سے بچنے کے لیے جاپان نے سونامی سے آگاہی کو فروغ دیا جس کے باعث سونامی کے قبل از وقت وارننگ اور اس طوفان سے ہونے والے نقصانات سے کم از کم متاثر ہونے کے لیے بہت کام کیا۔ جاپان نے اس حوالے سے بہت کام کیا اور اسی پر غور کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ڈیزاسٹر ریڈکشن کے شعبے نے عالمی سونامی بیداری کے لیے لوگوں کی آگاہی کے لیے اقوام متحدہ کو جنرل اسمبلی 2015 میں 5 نومبر کو سونامی سے متعلق آگاہی کے عالمی دن کے طور پر نامزد کیا، جس میں سونامی کے اثرات کے دائرے میں موجود ممالک، بین الاقوامی ادارے اور سول سوسائٹی سے سونامی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور خطرے میں کمی کے لیے ضروری طریقوں کو اپنانے کی اپیل کی گئی، جس کا مقصد 2030 تک سونامی کے اثرات سے بچاؤ کو بہتر بنانا تھا کیونکہ 2030 تک ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 50% آبادی سیلاب، طوفان اور سونامی کی زد میں آنے والے ساحلی علاقوں میں مقیم ہوگی۔ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ بین الاقوامی تعاون کو بڑھانے سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ سونامی کے خطرے سے دوچار 100% رہائشی آبادیاں 2030 تک متوقع سونامی کے لیے تیار رہیں اور بچاؤ کی تدابیر کر سکیں۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔